آج ہم گفتگو کریں گے سورۃ شورا کے بارے میں، واو کے ساتھ، کہ ایک سورۃ شعراء عین کے ساتھ ہے، جی لوگ سننے میں التباس کر جاتے ہیں، جی، تو یہ سورۃ شورا ہے، اور یہ 42ویں سورت ہے، 42ویں، اور یہ مکی سورت ہے جی، اور اس کی 53 آیات ہیں، اور اس میں بھی بڑے عجیب و غریب مضامین ہیں۔ اس میں وحی اعظم کا ذکر ہے کہ اللہ بندوں سے کیسے بات کرتا ہے۔ بندہ تو اللہ سے بات کرتا ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھ لے تو اللہ سے باتیں کر رہا ہے، لیکن اللہ بندوں سے بات کیسے کرتا ہے؟ بہت قیمتی بات ہو گئی، زبردست بات جی، تو وہ وحی کے ذریعے سے کرتا ہے۔ اس وحی کی حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں بتلائی ہے، اچھا، اور اس کے 3 طریقے بتلائے کہ میں 3 طریقے سے بندوں سے بات کرتا ہوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو وحی آ جاتی ہے، اور اس کی حقیقت الہام ہے۔ الہام اگر قطعی ہو تو وہ وحی ہو جاتی ہے جو انبیاء کے پاس آتی ہے، اور الہام اگر ظنی ہو تو وہ جو ہے وہ ولی کے پاس آتی ہے، یعنی غیر نبی کے پاس جو اللہ کا پیغام آتا ہے قلب پہ اترتا ہے، تو وہ وحی کے ذریعے سے بات کرتا ہوں۔ کبھی فرمایا من ورائے حجاب، یعنی پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہوں، جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی تھی کہ وہ درخت میں روشنی پھوٹی اور آواز آ رہی ہے، 4 طرف سے، آسمان زمین سے 6 طرف سے آواز آ رہی ہے، تو وہ پردے اور حجاب کے اندر اللہ بات کر رہے تھے۔ اور کبھی فرمایا کہ میں فرشتہ بھیج دیتا ہوں، فرشتہ میرا پیغام جو ہے وہ نبی یا غیر نبی کو پہنچا دیتا ہے۔ نبی کو پہنچاتا ہے تو وہی قطعی ہو جاتی ہے، غیر نبی کو پہنچاتا ہے جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے نے پیغام پہنچایا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک طرح کا الہام ہو جاتا ہے جو اس کے ذریعے۔ تو یہ وحی کی حقیقت واضح کی، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اس میں کہ ہم نے تمہاری طرف وحی ایسی وحی کی ہے جیسی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ نوح کا ذکر کیوں کیا، حالانکہ اس سے پہلے آدم ہیں، آدم کے بعد بھی انبیاء آئے ہیں، پھر جا کر نوح کا ذکر آیا، تو ان کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ آدم جیسی وحی کی، نوح کی طرح کی وحی آپ کی طرف کی؟ اس میں کیا راز تھا؟ اصل اس میں راز یہ تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ تھا تو انسانیت کے بچپن کا زمانہ تھا، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ آیا تو یہ انسانیت کی جوانی کا زمانہ تھا۔ درست ہے، وقت گزر گیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو وحی آ رہی تھی وہ جسمانی تربیت کی وحی تھی کہ تمہیں کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، سونا کیسے، جاگنا کیسے، ایون استنجے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور کھیتی باڑی کرنے کے طریقے بتائے۔ تو جسمانی تربیت جو ہے وہ مقصود بالذات تھی، اور روحانی تربیت مقصود بالعرض۔ جیسے کہ بچپن میں بچے کی جسمانی نشو و نما کی فکر ماں باپ کو زیادہ ہوتی ہے، بھئی اس کو کھلا دو، اس کو سلا دو، اس کو پہنا دو۔ ہاں کبھی کبھی اللہ بھی سکھاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اس کو اسکول میں ڈال دیا بچپن سے۔ تو یہ تو مقصود اس کی جسمانی تربیت ہوتی ہے کہ بیٹا تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن جب وہی بچہ جب اسکول جانے لگ جاتا ہے تو ماں باپ یہ پوچھتے کہ بھئی تم نے اسکول گئے کہ نہیں گئے، تو گویا کہ اب تعلیم ہو۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ ہے تو جوانی کا زمانہ تھا، اب یہ روحانی تعلیم و تربیت شروع ہو گئی۔ تو روحانی تعلیم و تربیت ہوگی، باقاعدہ شریعت آنے لگ گئی، احکام شریعت آ گئے، اور جسمانی تعلیم و تربیت پس پوچھ چلی گئی، وہ ضمنی طور پر چونکہ ساری چیزیں پہلے سے طے ہو چکی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ کی طرف جو وحی کی ہے وہ نوح جیسی وحی ہے، یعنی ان کی بھی شریعت والی وحی تھی، آپ کی وحی بھی شریعت والی وحی ہے۔ اب جو یہ جوانی کے زمانے میں اب آپ نے جو ہے امت کو اسی طرح گائیڈ کرنا ہے، کیونکہ آخرت کا سبق پہلے ہے اور دنیا کا سبق بعد میں ہوگا۔ تو یہ مقصود بالذات جو ہے روحانی تربیت ہوئی، اور مقصود بالعرض جو ہے وہ جسمانی تربیت۔ تو یہ حقیقت اس میں واضح کی، اور پھر فرمایا کہ نوح کے بعد پھر ہم نے ابراہیم کو وہی کی، پھر موسیٰ کو کی، پھر ہم نے عیسیٰ کو کی، تو یہ وحی کی پوری ترتیب بتا دی، اور 4 دلائل مختلف اس صورت کے اندر پیش کیے جس سے وحی کی حقیقت کو واضح کیا کہ وحی کی حقیقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے آتا ہے وہ قول، اور وہ انسانوں کے اندر پھیلتا ہے۔ تو گویا کہ انسانوں کا قول ہے جو قول اعظم بن گیا اگر اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک خود اللہ کا قول ہے جو وحی اعظم بن گیا جو آسمانوں سے اترتا ہے، جس سے انسان کی روحانی تربیت ہوتی ہے اور جسمانی گائیڈنس اس کو ملتی ہے، اور پھر دنیا میں رہ کے اپنے اللہ کو پا لیتا ہے۔ تو ایک بڑا زبردست فائدہ اس میں ہے کہ کوئی آدمی اگر اغوا ہو گیا ہو، یا جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، بے گناہ جو گرفتار ہو گیا ہو، اب چھٹکارا نہیں ہو پا رہا، کوئی سفارش نہیں چل رہی، کوئی ضمانت نہیں ہو رہی، تو اس کو چاہیے فجر کے بعد روزانہ 3 مرتبہ اس کی تلاوت کیا کرے، وہ خود مطلب جیل میں ہے یا کسی ایسی جگہ پر جب وہ پکڑا ہوا ہے لوگوں نے، تو 3 مرتبہ اس کی تلاوت کر لیا کرے روزانہ۔ اگر 3 نہیں کر سکتا تو 1 مرتبہ بھی کافی ہے۔
تو 21 دن پابندی سے تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کے رہائی کے انتظامات کر دیں گے. سبحان اللہ. اور آپ کو پتہ ہے اس کی بڑی ضرورت پیش آتی ہے لوگوں. بالکل بے گناہ کے پکڑے جاتے ہیں لوگ یا اغوا ہو جاتے ہیں. اغوا برائے تاوان کا سلسلہ دنیا میں چلتا ہے. تو بس وہ سورہ شورا جو ہے فجر کے بعد 3 مرتبہ روز تلاوت کرنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی رہائی کا انتظام فرماتے ہیں. بہت مجرب عمل. دوسرا اس میں ہے کہ اگر آپ کا باس جو ہے وہ بڑا اکھڑ دماغ ہے اور سیدھے منہ بات نہیں کرتا, یا جو انوائرمنٹ ایسی ہے کہ سارے کلیگ آپ سے چڑے رہتے ہیں اور آپ تنہا محسوس کرتے ہیں, تو روزانہ 1 مرتبہ اس کی تلاوت کریں. روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کر کے آپ اپنے آفس جایا کریں یا اس انوائرمنٹ میں جایا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جو آپ پر مہربان کر دیں گے, اور خاص طور پہ آپ کا جو باس ہوگا یا حاکم ہوگا وہ آپ سے محبت کے ساتھ پیش آنے لگے. اور ایک یہ کہ کوئی ظالم اگر آپ کے پیچھے پڑ گیا ہے اور آپ کو ظلم ڈھاتا ہے, خاندان میں ہے یا غیر خاندان میں, رشتہ داریوں میں بھی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے اور اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہو پا رہا, تو فجر کے بعد 1 مرتبہ اس کی تلاوت کریں اور پانی پڑھ کے جو دم کریں دیواروں پہ اور تھوڑا سا پانی پی لیا کریں. اچھا. اور دعائیں خیر کر لیا کریں یا اللہ اس ظالم سے چھٹکارا دے دے. تو وہ تقریباً 71 ڈیز یہ پابندی سے کرنا ہے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس سے چھٹکارا ہو جائے.